السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. خوش ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خلق الارض، زمین کی پیدائش، زمین کی تخلیق. قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کا قول ہے، اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. اللہ، اللہ تعالی، الذی، وہ ذات ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، یعنی اس خاص ہماری زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی زمین و آسمان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى، پھر وہ بلند ہوا، علی العرش، عرش پر، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من دونہ، اس کے سوا، من ولی، کوئی مددگار، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی. افلا تتذکرون، کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑتے، یعنی اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور اس بات سے سبق حاصل نہیں کرتے. تو اس آیت سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ آسمانوں کے علاوہ زمین کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور ان دو کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کا بنایا ہوا ہے. اور بنانے کے بعد وہ نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر، بلکہ اپنے عرش پر ہے، اور ساری طاقت اور اختیار اسی کے پاس ہے. اس کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست اور نہ کوئی تمہارا سفارشی ہے. اس بات سے نصیحت پکڑو، اس بات سے سبق حاصل کرو، اس بات سے کچھ سیکھو. کیا سیکھنے کی بات ہے اس میں؟ یعنی سب کچھ بنانے والا وہ ہے، لہذا اسی کی طرف ہمیں ہر حال میں توجہ کرنی چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اگر اس کو چھوڑ دیا اور اس کو چھوڑ کر دوسرے سہارے ڈھونڈے تو کوئی بھی سہارا فائدہ نہ دے گا. دنیا میں کوئی مددگار نہ ہوگا اور آخرت میں کوئی سفارشی نہ ہوگا. دوسروں کو سہارا ڈھونڈتے ہوئے خود ہی ٹوٹ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: أَفَلَمْ يَنظُرُوا، کیا پھر نہیں انہوں نے دیکھا، إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف، فَوْقَهُمْ، جو ان کے اوپر ہے یا اپنے اوپر، کیف بنیناہا، کس طرح ہم نے اس کو بنایا. کیا کبھی انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ آسمان کیسے بنا ہے؟ وزیناہا، اور ہم نے اس کو مزین کیا، خوبصورت بنایا. وما لہا من فروج، اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف، کوئی سوراخ، کوئی رخنا. والارض، اور زمین کو، مددناہا، ہم نے اسے پھیلا دیا. والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کے رونق والے پودے. تبصرتاً، بصیرت کے لیے، وذکرا، اور نصیحت کے لیے. لکل عبد منیب، ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح بنایا، کہ مددناہا، ہم نے اس کو پھیلا دیا اور رہنے کے قابل بنایا. 3 چیزوں کا خاص ذکر ہے: ایک زمین کا پھیلا ہوا ہونا، دوسرے اس میں مضبوطی کے لیے پہاڑوں کا جمایا جانا، اور تیسرے اس میں ہر طرح کی نباتات کا اگایا جانا. میں نیشنل جیوگرافک کی سنیپ چیٹ جو ہے وہ ڈیلی فالو کرتی ہوں. تو آج کا جو صبح میں دیکھ رہی تھی تو انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ کسی اور پلانٹ پر انسان چل نہیں سکتا، وہ چلنے کے لیے صحیح نہیں، یعنی اس کی سرفیس ایسی نہیں کہ اس پر چلا جا سکے. تو یہ جو مدد نہ ہے، یعنی ہم نے اس کو ہموار کر کے پھیلا دیا، اس میں ہم بے دریغ چلتے چلے جاتے ہیں، ایون پہاڑوں پہ بھی چڑھ جاتے ہیں.
اور اگر سوچئے یہ ایسی مٹی ہوتی جیسے ریت ہوتی، ریت سے ملتی جلتی، کہ پاؤں رکھتے اور دھنس جاتے، پاؤں رکھتے اور چل نہ سکتے، وہ ٹھہرتی نہ، وہ ہمیں سنبھالتی نہ، یا اس کے اندر گریوٹی نہ ہوتی، تو ہم کہاں اڑ رہے ہوتے؟ کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں. تو صرف یہ بھی نعمت کتنی بڑی ہے. اور پھر جب پہاڑوں کو دیکھتی ہوں میں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ کس وقت بنے تھے، کیا ایک دم یہ سارے نکلے، یعنی جو بھی ایک پہاڑوں کی رینج ہوتی ہے، اور پھر ان کی شیپ کیسے بنی، اور پھر یہ یہیں تک آ کے کیوں ٹھہر گئے. کوئی پہاڑ اونچا ہے، کوئی نیچا ہے، کوئی بالکل ایسے اسٹریٹ ہے، کسی کی چوٹیاں نکلی ہوئی ہیں. ان سب کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی. مختلف علاقوں کے جو پہاڑ ہوتے ہیں ان کے رنگ، شکلیں، ان کی جو خصوصیات ہیں بالکل مختلف ہوتی ہیں. اگر آپ یہ جو سالٹ رینج ہے یہاں سے جب گزرتے ہیں لاہور جانے کے لیے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں بعض پہاڑ ایسے آتے ہیں جیسے چھوٹی چھوٹی اینٹوں کے بنے ہوئے، ایک دوسرے کے اوپر لیئرز رکھی ہوئی ہوں. یہ سب ایسے نہیں ہوتے. کسی کے اوپر سبزہ اگ سکتا ہے، کسی کے اوپر نہیں اگ سکتا، یعنی بیک وقت وہ کئی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر لوگ بھی رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر محلات بنے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ مڈل ایسٹ میں جائیں تو بہت سے آپ کو ماؤنٹین ٹاپ پر بڑے بڑے مینشنز بنے ہوئے نظر آئیں گے. ایک چھوٹا سا کلپ میں دیکھ رہی تھی، اس میں پیلسٹائن اور اسرائیل وغیرہ کو دکھایا گیا تھا. ہیروڈس کا جو محل تھا، قصر تھا، وہ اتنے اونچے پہاڑ کے اوپر. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ چڑھتا کیسے ہوگا اس کے اوپر، یعنی اس تک جانا بھی ایک مرحلہ. اور پھر ہم یوں سمجھتے ہیں جیسے پہاڑ پہ جائیں گے تو اوپر شاید صرف پیک ہی ہوگی اس کی. کئی پہاڑوں کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں اسٹریٹ میدان بھی ہوتا ہے. ٹرکی میں ہم ایک پہاڑ پر گئے، کافی اونچا پہاڑ تھا، اوپر گئے تو ایک لیک بنی ہوئی تھی، اور وہ اتنی خوبصورت لیک تھی. ادھر بھی بالا کوٹ کی طرف بھی پہاڑی علاقے میں لیک ہے نا. اچھا، پہاڑ کے اوپر بالکل. اور جو خوبصورتی وہاں ہے وہ اللہ کی شان ہے. تو زمین کو پھیلا بھی دیا اور اس میں پہاڑ بھی بنائے، اور ان کے اندر طرح طرح کے ڈیزائن. وَأَنبَتْنَا فِيهَا، یعنی زمین میں ہم نے اگائے ہر قسم کے خوبصورت پودے، اس میں تبصرتاً دیکھنے کے لیے. الہدا میں یہ جو بیک یارڈ ہے، یہ جو سامنے آپ کو زمین نظر آ رہی ہے بالکل یہیں پر اگر آپ کھڑکی میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو زیتون کے درخت نظر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے. بہت دفعہ میرا دل چاہتا ہے جب میں واک کرتی ہوں دیکھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے اس کی تصویر اتار کے سب کو بھیجوں کہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، کیونکہ ابھی وہ پھل اس وقت آ رہا ہے. اذا اثمر کی کیفیت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھو. لیکن ہم کتنے پودوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور آنکھ کھول کر نہیں دیکھتے کہ کیا لگا ہوا ہے. بالکل ایسے لگتا ہے جیسے موتی پروئے ہوئے ہوں، چھوٹے 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 موتی. بہت ہی خوبصورت منظر ہے. اور یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے درخت ہیں کیونکہ یہاں کی زمین اتنی سازگار نہیں ہے زیتون کے لیے، لیکن جن علاقوں میں زیتون ہوتا ہے ہیوج ٹریز ہوتے ہیں، اور ایک ایک درخت کے اوپر سے منو پھل اترتا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں کیا تبصرتاً دیکھنے کے لیے ہیں، ان کو دیکھنا بھی چاہیے، ان میں غور و فکر کرنا چاہیے. وہ ذکر اور پھر نصیحت بھی، یعنی صرف غور و فکر نہیں، صرف دیکھنا نہیں. وہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، ایک دیکھنے والی آنکھ صرف ظاہر کو دیکھتی جیسے آسمانوں کو دیکھنا ہے، اور ایک آنکھ جو دل کی آنکھ ہوتی ہے، بصیرت کی آنکھ ہوتی ہے، وہ کیسے دیکھتی، کیسے کیسے وہ منازل طے کرتی. وہ پہلے آسمان پہ جاتی ہے اور پھر وہاں پر حضرت آدم ہوتے ہیں، اور پھر اوپر اوپر پھر حضرت ابراہیم ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر پھر وہ عرش کو دیکھتی ہے، پھر وہ حاملین عرش کو دیکھتی ہے وہ نظر، پھر وہ فرشتوں کا تسبیح پڑھنا اور تسبیحات کی بنبناہٹ، یعنی وہ نظر کہاں تک پہنچتی ہے. یعنی دل کی آنکھوں سے انسان بہت کچھ دیکھ سکتا ہے. تو یہ نظر عام طور پر نہیں پائی جاتی. غیر مسلموں کی تو بات ہی چھوڑیں، جو مسلمان ہیں وہ بھی صرف یہ دیکھتے ہیں آسمان نیلا ہے اور رات کو ستارے ہوتے ہیں، اور بس صرف ظاہری چیزیں. اور اس میں بھی ہمیں کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اچھا ویزیبلٹی کتنی ہے، اور کئی ٹھنڈی ہوائیں تو نہیں آ رہی ہیں، کوئی موسم بدل تو نہیں رہا ہے، گرمی تو نہیں آ رہی. یعنی بس اتنی چیز جن سے ہمارا مطلب ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. اصل مقصد کیا ہے؟ یہ صرف اسی کے لیے ہو سکتا ہے لکل عبد منیب، جس کے اندر انابت ہو، رجوع الی اللہ. میں تو وہاں پہاڑ دیکھے تھے جو کچھ گولڈن اور کچھ سلور تھے، یعنی پورے پورے پہاڑ جو تھے نا لگ رہا تھا سونے اور چاندی کے بنے ہوئے. اور گاڑی روک کے ان کے پتھر جمع بھی کیے تھے ہم نے. اور آگے گئے تھے تو وہاں پر جو یہ اس کی بات ہے پودوں کی، تو ان کے لوبیا کے بیج دیکھے، جو یہاں ہم دیکھتے ہیں تو لال لوبیا یا وائٹ لوبیا نظر آتا ہے، وہاں بہت ساری ویرائٹی میں تھے. ان میں چھوٹے چھوٹے، ان میں ڈیزائن والے کالے رنگ کے، اور پتہ نہیں کتنے رنگوں میں تھے وہ. کیا کیا چیزیں کہاں کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہیں.
اور پھر واقعی دل پہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی محسوس ہوتی ہے. بالکل. اور مقصد بھی یہی ہے, تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. تو اگر ہم ایسا غور و فکر نہیں کرتے تو پھر ہم عبد منیب کیسے ہو سکتے؟ خلق اللہ الارض مختلفۃ الاجناس والصفات والمنافع. پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کو مختلف اقسام, صفات اور فائدوں کے اعتبار سے. فہذہ الارض سہلۃ, یہ زمین نرم ہے. وہذہ حزنۃ, اور یہ سطح مرتفع ہے, یہ سخت ہے. وہذہ صلبۃ, اور یہ سخت مضبوط ہے, بہت پکی ہے. وہذہ رخوۃ, اور یہ نرم ہے. وہذہ سوداء, اور یہ سیاہ ہے. وبجوارہا بیضاء, اور اس کے ساتھ ہی سفید بھی ہے. وہذہ حصا کلھا, اور یہ ساری کی ساری کنکریوں والی ہے, پتھریلی ہے. وبجوارہا ارض لیس فیہا حجر, اور اس کے ساتھ ہی ایک زمین ایسی ہے جس میں کوئی پتھر ہی نہیں. وہذہ سبخۃ مالحۃ, اور یہ شریلی نمکین ہے جس میں کچھ اگتا ہی نہیں. وبجوارہا ارض خصبۃ طیبۃ, اور اس کے ساتھ ہی ایسی زمین ہے کہ جو سرسبز ہے, بہترین ہے, پاکیزہ ہے, عمدہ ہے. اور اگر آپ یہ سرگودا کی طرف جانا, جہاں کنوں کے باغات وغیرہ, تو اس بیچ بیچ میں ایسے پیچز آتے ہیں کہ جو سریلی زمین ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا وہ دور دور تک, لیکن اس کے پار ہی سامنے آپ کو باغات نظر آتے ہیں. تو حیرانی ہوتی ہے کہ یہاں تک اللہ کا حکم نہیں کچھ اگنے کا, اس سے آگے اگ رہا ہے. تو کس نے اس کو اس طرح بنایا؟ وَهَذِهِ طِينٌ, اور یہ مٹی ہے. او رمل, یا ریت ہے. لَيْسَ فِيهَا جبل, جس میں کوئی پہاڑ نہیں. وَهَذِهِ مُسَجَّرَةٌ بِالْجِبَالِ, اور یہ پہاڑوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے یا متصل. وَهَذِهِ تَصْلُحُ لِنَبَاتِ كَذَا, اور یہ اس پیداوار کے لیے زیادہ مناسب ہے, موضوع ہے. وَهَذِهِ لَا تَصْلُحُ لَهُ, اور یہ اس کے لیے بالکل مناسب نہیں. ایک چیز ایک جگہ اگتی ہے, دوسری جگہ اس طرح نہیں اگتی. اگائیں بھی تو وہ اس سے وہ پھل نہیں آتا جو اپنے اصل ماحول میں آتا ہے. وَهَذِهِ تُمْسِكُ الْمَاءَ, اور یہ پانی کو روک لیتی ہے. وَلَا تَنبُتُ الْكَلَأَ, لیکن گھاس نہیں اگاتی. وَهَذِهِ تُنبِتُ الْكَلَأَ, اور یہ گھاس اگاتی ہے. وَلَا تُمْسِكُ الْمَاءَ, پانی نہیں روکتی, وہ پانی سارا گھاس ہی پی جاتا ہے اس کا. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ, اور زمین میں ٹکڑے ہیں باہم ملے ہوئے. وَجَنَّاتٌ, اور باغات ہیں. مِنْ أَعْنَابٍ, انگوروں کے. وَزَرْعٌ, اور کھیتیاں. وَنَخِيلٌ, اور کھجور کے درخت. سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ, جڑ سے ملے ہوئے اور نہ ملے ہوئے. يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ, ان کو ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ, اور ہم فضیلت دیتے ہیں اس میں سے بعض کو بعض پر کھانے کے اعتبار سے, پھلوں کے اعتبار سے. بعض کے پھل بعض زمین کے مقابلے میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, یقیناً اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہوں, جو زمینوں کا فرق بھی پہچانتے ہیں اور اس کے اوپر اگنے والی یا موجود چیزوں کے فرق کو بھی جانے. اسی طرح انسانوں کی عادات بھی مختلف ہو جاتی. ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں, لیکن کس طرح مزاج مختلف ہے. کچھ لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں, کچھ سخت مزاج ہوتے ہیں, کچھ تر و تازہ ہوتے ہیں, کچھ روکھے ہوتے ہیں. جیسی پاک ہے وہ جس نے یہ تنوع پیدا کیا یا اس میں تنوع رکھا. وفرق اجزاءها هذا التفریق, اور اس کے اجزاء یا حصوں کے اندر فرق رکھا, اس قسم کا فرق. ومن خص كل قطعة منها بما خصها به من المنافع والنبات والمعادن, اور وہ جس نے مخصوص کیا ہر قطعے کو اس کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے اسے مخصوص کیا منافع میں سے, یعنی نفع مند چیزوں میں سے, نباتات اور معدنیات میں سے, مائنز میں سے. یعنی جس نے یہ تنوع رکھا, الگ الگ طرح پیدا کیا, ہر زمین پر الگ قسم کی نباتات اگائی. سوچئے اگر زمین اس طرح نہ ہوتی, صرف ایک اسٹریٹ سیدھی سی ہوتی اور ہر جگہ ایک ہی طرح کے پھل اور کھیتیاں ہوتی, ایک طرح کے ہی سب کی شکلیں ہوتی, ایک ہی طرح سب لوگ ہوتے, تو زمین کیسی ہوتی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ورائٹی رکھ کر ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ہمیں دی. اور یہ دنیا جس کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں, اس کے اندر بھی کیسی اٹریکشنز رکھتی. کہاں پھر جنت, وہ کیسی ہوگی. دنیا میں رہ کے واقعی انسان کی عقل جنت کی نعمتوں اور اس کی اقسام اور اس کے پھلوں اور اس کے رنگوں اور اس کے ذائقوں کو کمپریہنڈ کر ہی نہیں سکتا.
صرف چند سال کی بات ہے، تھوڑی سی محنت ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس دنیا کی زیب و زینت اور اس کی نعمتوں میں اور ان کے استعمال میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے مقاصد کو پھر بھول جاتے ہیں کہ اس کے آگے بھی کچھ حاصل کرنا ہے. اور یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے ہمارا کہ دنیا میں ہوتے ہوئے ہم کس طرح آخرت کے لیے کام کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس بات سے کہ ہم اس کے اندر اتنی ہی دلچسپی رکھیں جتنی اس کی ضرورت ہے ہمیں، اور باقی ہم سب کچھ آگے کے لیے کریں. اللہ نے ہمیں 2 پاؤں اس لیے دینے کا موو کر جائیں. ہم درخت کی طرح یا پہاڑ کی طرح گڑے ہوئے تھوڑی ہیں. تو زمین کی اٹریکشن میں ہمیں گڑنا نہیں ہے. جہاں دیکھا کہ یہ چیز پکڑنے لگی ہے مجھے اور میرے مقصد میں حائل ہونے لگی ہے، وہاں سے موو کر جائیں. اور موو کرنا بعض اوقات فزیکلی موو کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات قلبی طور پر موو کرنا ہوتا ہے، اس چیز سے توجہ ہٹانا. اور بعض اوقات ہم جسمانی طور پر موو کر بھی جاتے ہیں لیکن اندر سے موو نہیں کرتے، دل نہیں بدلتے. وہ بہت ضروری ہے کہ دنیا کی محبت دلوں میں نہ ہو. دنیا ایک ضرورت تو ہو لیکن محبت نہ ہو دلوں میں. السلام علیکم. اس کے لیے آخرت کی یاد بہت ضروری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں انبیاء کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نا، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. تو اگر آخرت کی یاد رہے گی، اتنی پکی ہوگی، مضبوط ہوگی کہ ہمیں ہر وقت اس کا ہی خیال آئے دنیا کی چیزیں دیکھ کر بھی، تو تبھی پھر ہم دنیا کی اٹریکشن سے بچ سکتے ہیں. موت کو یاد کرنا اور آخرت کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی اگر ذہن میں رہے نا کہ دنیا کی چیزیں عارضی، وہاں کی فانی، ہمیشہ رہنے والی، یہاں کی ادنا اور وہاں کی اعلیٰ، اور یہ 2 باتیں بھی مسلسل ذہن میں رہیں تو بھی فرق پڑ سکتا ہے. بالکل. پھر انسان کم پر بھی، تھوڑے پر بھی، ضروری پر بھی گزارا کر سکتا ہے. اس کلاس سے بہت کچھ لیتے ہیں اور اب وہ ساری چیزیں جو اپنے سوال بھی چل رہے ہوتے ہیں الحمدللہ اس کے آنسرز مل جاتے ہیں. سزا الہدا میں ایک انوائرمنٹ ہے نا آخرت اورینٹڈ لوگوں کا، تو یہاں پر بہت اچھا ہوتا ہے، مطلب خون بڑھ جاتا ہے آپ سزا. لیکن یہ جو دنیا ہے نا اور اس میں جب ہم نکلتے ہیں نا اور جن لوگوں میں ہم ہوتے ہیں اور اس میں آپ دنیا کی ایفرٹ کریں، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ان کے اندر جا کے آخرت کی ایفرٹ کریں، لیکن لگاتار آپ اس دنیا کی ایفرٹ کرنے کے باوجود انتہائی سچائی، آنیسٹی کے ساتھ آپ کو ٹائٹل یہی ملتا ہے کہ تم نے جو اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے نا اس کو تھوڑی دیر کے لیے کسی اور کو پکڑا دو. یعنی یہ جو بات ہے نا استاذہ، مطلب آپ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ اپنے سبجیکٹ کے اندر، اپنی ایفرٹ کے اندر، اپنی محنت کے اندر، اور کوئی کسی کے پاس ایسی نیگیٹو آپ کے لیے کرٹیسزم یا فیڈ بیک نہیں ہے. مطلب استاذہ ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ یعنی آپ پوری طرح سے دین کے لیے آنیسٹ ہیں اور سچائی سے ثابت ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہلکی سی بھی ناکامی آئی تو یہ دین کا جھنڈا تھوڑی دیر کے لیے کسی اور کو پکڑا. اس سچویشن میں اس سے بے نیاز ہونا پڑے گا. جی وہ فزیکلی موو، ابھی آپ نے جو بات کی نا باتوں سے اوپر اٹھنا پڑے گا، قلبی طور پر اس سے، کیونکہ استاذہ سوسائٹی بہت مشکل ہے. ہاں جی بالکل، اور جتنی مشکل ہے اتنا ہی اجر بھی ہے. اور لوگ استاذہ بس یہی انرجی دے کے مجھے بھیج دیا کریں، جتنی مشکل اتنا اوپر. لیکن استاذہ ایک بات ہے کہ بس دعا بھی ہمارے لیے کریں. بہت پڑھے لکھے لوگوں میں بہت مشکل کام بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ کسی اور طرح آپ سب بھی سمجھ جائیے، وہ کسی اور طرح سوچتے ہیں، کسی اور چیز کے لیے ہم کچھ اور سوچتے ہیں. اور استاذہ یعنی بینر لگایا ہوا ہے آخرت اورینٹڈ، یعنی ایک بینر ہے. اس سے اچھی کیا پہچان ہے ہماری؟ لکم دینکم ولی دین. یعنی ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا کہ ہماری سوچ کیا اور ان کی کیا، بس عمل ہم کرتے چلے جائیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ ان سے اوپر اٹھ کے ہم، ان سب کی بھی زندگی میں وہ لمحے ضرور آتے ہیں جو انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے. کتنے ہی ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے جو پوری پیک پہ جا رہے تھے دنیا کی، اور اچانک کوئی ایسا حادثہ ہوا آس پاس کہ جس نے انہیں سوچنے پہ مجبور کر دیا. پچھلے دنوں جو مجھے ایوارڈ ملا تھا دبئی میں، تو جنہوں نے وہ ارینج کیا ہوا تھا وہ بالی ووڈ میں کام کرتی تھی، اور وہ کہتی کہ میں بس اوپر ہی اوپر جا رہی تھی اور جا رہی تھی اور جا رہی تھی، اور ایک کے بعد ایک چیز ہٹ ہو رہی تھی. تو اتنے میں کہتی کہ جو میرے ڈائریکٹر تھے شاید یا پروڈیوسر تھے یا کوئی، ان کی اچانک ڈیتھ ہو گئی. کہتی اس چیز نے مجھے ایسا ہلایا کہ اتنی ترقی اور اتنا سب کچھ کر کے بھی انسان جب چلا جاتا ہے تو ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکتا.
تو مجھے تو وہاں کے لیے کچھ کرنا ہے. کہتی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. ساری شہرت، عزت، مال، دولت، ہر چیز چھوڑی اور پھر اس راستے پہ آ گئی، ڈھونڈنے لگ گئی کہ اب کیا کروں. کرتے کرتے اللہ نے راہ دکھائی. اور تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسے نہیں چھوڑتا، سب کے لیے ہدایت کا کوئی نہ کوئی راستہ سامان بناتا ہے، اس کو ایسے مراحل سے گزارتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان پھر بھی نہ سوچے تو پھر کسی کے لیے کیا کیا جا سکتا. سادہ آج کل بہت ہی خوبصورت موسم ہوا ہے، بلکہ جو چیپٹرز گزرے خلق السماوات و خلق الارض، تو دونوں میں ہی میں دیکھ رہی تھی آج کل آسمان بھی اتنا خوبصورت، اتنے پیارے کلاؤڈز، اور آتے جاتے میں بچوں کو یہ کہتی ہوں دیکھو اس کے اوپر ایک فرشتے بھی ہیں، ہر کلاؤڈ کے اوپر ایک فرشتہ، تو وہ بھی اتنے امیوزڈ ہوتے ہیں کہ ماما نظر تو نہیں آ رہا. تو میں کہتی ہوں یہی تو وہ ہے نا کہ سارے ملائکہ ہی ملائکہ ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. قیامت کے روز دیکھیں گے. پھر دوسری جو چیز ہے استاذہ وہ یہ کہ کل میں کلاس ہوتی ہے F6 میں نا، تو وہاں اتنا بیوٹیفل پیچھے جو ماؤنٹینز ہیں ساری مارگلا ہلز اور وہ سارا، تو وہ ان کے گھر سے جب نکلتے ان کا گارڈن بھی اتنا بیوٹیفل ہے جہاں وہ ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے جو ٹریز ہیں اتنے ڈفرینٹ کلر کی وہ ٹریز ہیں. اور کل ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اس وقت کوئی 5 بجے کا ٹائم تھا شام کا، پہلے تیز بارش ہوتی پھر ہلکی ہلکی ہو رہی تھی، اور وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا وہ منظر. اور سارا اسی وقت جب میں نے قرآن کھولا تو سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، تو وہ الحمدللہ پھر وہ دعا بھی اس میں مانگی. پھر میں نے بعد میں کال کیا جن کے ساتھ میں قرآن کرتی ہوں نا، ایک ریلیٹیو ہے، تو مجھے بہت دل چاہتا ہے کہ ابھی قرآن کرے نا، تو وہ پتہ چلا وہ لوگ سینٹورس میں تھے فیملی کے ساتھ. تو پھر میں نے کہا چلو، اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا خوبصورت جو موسم ہے، عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سینٹورس یا اس طرح کی کوئی جگہ چلے جائیں وہ تو بالکل بند ہوتا ہے وہاں، یعنی وہ موسم تو انجوائے نہیں کر سکتے، وہ تو پھر دنیا کے اس میں ہی ہو گئے. اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم گھر آئے تو نیبرہڈ میں کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی کل، اتنی گاڑیاں بھرا ہوا تھا پوری اسٹریٹ، تو عصر کے وقت ہی ان کا تھا، نماز جنازہ بھی اسی وقت ہوا تھا. تو وہ میں سوچ رہی تھی کہ کہاں یعنی اتنا ایک خوبصورت سب کچھ، یعنی اس کا انجام، یعنی یہ اصل حقیقت ہے نا کہ موت تو اچانک ہی آئے گی اور اس کی اصل تیاری ہے. ہر ایک کے اندر فیئر تو ہے لیکن اس نے اس کو چینلائز نہیں کیا کہ پھر اس کا علاج کیا کرنا ہے. وَسُبْحَانَ مَنْ أَلْقَى عَلَيْهَا رَوَاسِيهَا، پاک ہے وہ جس نے ڈالے اس میں پہاڑ اس کے، وَفَتَحَ فِيهَا السُّبُلَ، اور کھولے اس میں راستے، وَأَخْرَجَ مِنْهَا الْمَاءَ وَالْمَرْعَى، اور نکالا اس سے پانی اور چارہ، وَمَنْ بَارَكَ فِيهَا، اور جس نے برکتیں رکھی اس میں، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور مقرر کیا اس میں اس کی روزی کو، یہ ڈالا اس میں. وَإِذَا نَظَرَ الْإِنسَانُ إِلَى الْأَرْضِ، اور جب دیکھتا ہے انسان زمین کی طرف، وَكَيْفَ خُلِقَتْ، اور کس طرح وہ پیدا کی گئی، رَآهَا مِنْ أَعْظَمِ آيَاتِ فَاطِرِهَا وَمُبْدِعِهَا، تو دیکھتا ہے اس کے پیدا کرنے والے اور اس کے ایجاد کرنے والے کی بڑی بڑی نشانیاں. خلقها اللہ عز وجل فراشا ومہادا، بنایا اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فراش یعنی بچھونا، اور مہاد ٹھکانا، مہاد بھی فراشی کی طرح ہوتا ہے یعنی رہنے کی جگہ. وذللها لعباده، اور مسخر کیا اس کو اپنے بندوں کے لیے. وجعل فيها ارزاقهم، اور رکھ دیے اس میں ان کے رزق، واقواتهم، اور ان کی روزیاں، ومعایشهم، اور ان کی زندگی گزارنے کے سامان. وجعل فيها السبل، اور بنائے اس میں راستے، لينتقلوا فيها، کہ وہ اس میں نقل و حرکت کریں یعنی چلیں پھریں، فی حوائجهم، اپنی حاجات میں، وتصرفاتهم، اور اپنے کاموں میں، وارساها، گاڑا اس میں، بالجبال، پہاڑوں کو، وجعلها اوتادا، اور بنایا ان کو میخیں، تحفظها لئلا تمید بهم، وہ کیل اس لیے بنائے کہ اس کی حفاظت کرے تاکہ وہ انہیں لے کے ڈھلک نہ جائے. ووسع سبحانہ اکنافها، اور وسیع کیا سبحانہ وتعالی نے اس کے کناروں کو، ودحاها، اور پھیلا دیا اس کو، ومدها، اور دراز کیا اس کو، وبسطها، یہ مختلف لفظ ہیں پھیلانے کے لیے. وجعلها کفاتا للاحیاء، اور بنایا اس کو کافی زندوں کے لیے، تضمهم علی ظہرها، جو انہیں سمیٹے ہوئے ہے اس کی پیٹھ پر، ما داموا احیاء، جب تک وہ زندہ ہیں. وکفاتا للاموات، اور کافی بنایا مردوں کے لیے، تضمهم فی بطنها، جو سمیٹے ہوئے ہے ان کو اپنے پیٹ میں، اذا ماتوا، جب وہ مر جاتے ہیں. یعنی یہ زمین جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں سنبھالے ہوئے ہے، اور جب مر جائیں گے تو بھی سنبھالے گی. ابھی اوپر ہیں پھر اندر چلے جائیں گے. یہ تصور بھی کتنا عجیب ہے نا کہ ابھی اوپر ہیں اور پھر کئی فٹ نیچے گڑھے میں چلے جائیں گے، اور ہم سب نے جانا ہے، کوئی بھی باہر نہیں رہے گا، اور ایک دن آ جانا ہے، پتہ بھی نہیں چلنا.
اور بس کہانیاں رہ جانی ہے کہ ایسا ہوا اور پھر تھوڑے دن بعد کہانیاں بھی ختم ہو جانی ہیں. لیکن جب کوئی فوت ہوتا ہے نا تو کتنی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں اس کی. وہ ایک ہفتے پہلے سے روٹین ساری اس کی ڈیٹیلز بتانا شروع کرتے ہیں لوگ, اور پھر کس طرح مرا, پھر کس طرح جنازہ ہو, کس طرح دفنایا, اور پھر کچھ عرصے کے بعد سب ٹھپ. وہ کہانیاں کرنے والے بھی ٹھپ, وہ بھی گئے, اور پھر ان کی کہانیاں بھی ختم. یہ ہے حقیقت زندگی کی, دنیا کی. تو اس لیے ان سب حقیقتوں پر, یعنی صرف زمین کی پیدائش پر نہیں, زمین جو کچھ کر رہی ہے, یہ زمین کے اوپر ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو کس مقصد کے لیے زمین کے اوپر ہے, اور اندر جا کر کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. فظہرها وطن للأحیاء, اس کی پیٹھ وطن ہے زندوں کے لیے. وبطنها وطن للأموات, اور اس کا پیٹ وطن ہے مردوں کے لیے. پتہ مجھے کیا یاد آ رہا ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے کسی نے عمرہ کیا ہو, طواف کیا ہو, طواف کے دوران جو افریقن عورتیں ہوتی ہیں نا, تو وہ بچوں کو کہاں اٹھاتی ہیں, پیچھے اٹھائے ہوئی ہوتی ہیں. کبھی ایک ہے, کبھی دو بھی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. جو ٹوینز ہوتے ہیں ان کو بھی اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں, اور ان کے ساتھ طواف کر رہی ہوتی, چل رہی ہوتی ہے, وہ پیٹھ پہ ہل رہے ہوتے, کبھی سو رہے ہوتے ہیں, کبھی جاگ رہے ہوتے ہیں, اور کبھی وہ خود بھی پریگننٹ بھی ہوتی ہیں. جیسے یہ کہہ رہا نا کہ ماں کی طرح نا, مدر ارتھ کہتے ہیں اس کو. تو کچھ کو اس نے پیٹھ پہ اٹھایا ہوا اور کچھ کو پیٹ پہ ڈالا ہوا ہے, چل رہی ہے, اٹھائے ہوئے ہیں. کما قال سبحانہ, جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا, کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو کافی زندوں اور مردوں کے لیے. حی, زمین ایک چیز ہے جو زندہ ہے. یحیا و یموت, زندہ ہوتی ہے اور مرتی ہے. یعنی زمین بھی ایک زندہ انسان کی طرح, یہ زندہ چیز کی طرح ہے. زمین کی بھی ایک لائف ہے اور ایک ڈیتھ ہے. فالماء, پس پانی, حین یصیب الارض, جب پہنچتا ہے زمین میں, یبعث فیہا بامر اللہ الخصب, اٹھاتا ہے اس میں سے اللہ کے حکم سے سبزے کو. فتنبت الزرع, کھیتی اگتی. الحی, زندہ. النامی, بڑھنے والی, نشو نما پانے والی. وتموج صفحاتها بألوان واشکال من الاحیاء من النباتات, اور لہراتے ہیں اس کے صفحے, اس کے پیجز مختلف رنگوں اور شکلوں کے ساتھ. الاحیاء من النباتات, یعنی نباتات میں سے جو زندہ ہیں. والماء رسول الحیات من اللہ, اور پانی جو ہے وہ زندگی کا میسنجر ہے اللہ کی طرف سے, یعنی زندگی کا پیغام لانے والا ہے. فحیث کان تکون الحیات, تو جہاں وہ پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی بہ الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوف اور امید کے ساتھ. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اتارتا ہے آسمان سے پانی کو. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, پھر زندہ کرتا ہے ساتھ اس کے زمین کو اس کی موت کے بعد. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, یقیناً اس میں البتہ. فَانظُرْ إِلَى الْأَرْضِ, پھر دیکھو زمین کی طرف. کبھی ہم نے زمین کی طرف بھی خاص غور نہیں کیا, کیونکہ چلتے ہوئے جھکنا پڑتا ہے یا نیچے ہو کے دیکھنا پڑتا ہے, اس پہ بیٹھنا پڑتا ہے. تو اب ہم ہر کرسی پہ یا کسی اور چیز پہ بیٹھتے ہیں تو پھر کنیکشن زمین کے ساتھ صرف پاؤں تک کی حد تک ہی ہوتا ہے, اور پاؤں میں بھی جوتے ہوتے ہیں, تو اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ زمین کا ٹیمپریچر اس وقت کیا ہے, یہ فیل کیا ہے. فانظر الی الارض, دیکھو زمین کی طرف. وہی میتۃ حامدۃ خاشعۃ, اور وہ مردہ دکھائی دے رہی, خشک ہے. حامدہ خشک, خاشع دبی ہوئی, جمی ہوئی. فَإِذَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْمَاءَ, پھر جب نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر پانی. اهتزت وتحرکت, تو ہل جاتی ہے, حرکت کرنے لگتی ہے. وربت, اور بڑھنے لگتی ہے. واخضرت, اور سبز ہو جاتی ہے. وانبتت من كل زوج بهیج, اور اگاتی ہے اس میں ہر قسم کے, زوج کے مطلب قسم, من كل زوج, ہر قسم کے, بہیجن رونق والے یعنی پودے. فأخرجت عجائب النبات فی المنظر والمخبر, تو نکالتی ہے نباتات کے یا
اگنے کے عجائب، منظر میں بھی اور خبر میں بھی، یعنی کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور کچھ کے بارے میں سنتے ہیں. اقوات و ازہار و ثمار علی اختلافها. اقوات روزیاں، ازہار پھول، و ثمار اور پھل، علی اختلافها مختلف قسم کے، و تباین مقادیرها و اشکالها اور فرق ان کی مقدار کا اور ان کی شکلوں کا، و الوانها و منافعها اور ان کے رنگوں اور ان کے منفعتوں کا. تباین ہوتا فرق، جو الگ الگ کرے انہیں ایک دوسرے سے. وہ انواع الفواکہ والثمار اور پھلوں اور ثمار تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. فواکہ جو ہوتا ہے نا فروٹس ہوتے ہیں، اور ثمار جو ہوتا ہے جو کسی بھی پودے میں سے پروڈکشن ہوتی ہے، پروڈیوس جو ہوتا ہے، بالکل اس کی قسمیں. پھلوں اور باقی جو اناج وغیرہ ہے، جو بھی چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں ان کی اقسام. ومراع الدواب والطیر اور جانوروں کی چراگاہیں اور پرندے. وترى الارض حامدة اور تم دیکھتے ہو زمین کو خشک ہے. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت پھر جب اتارتے ہیں ہم اس پر پانی تو تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے. وانبتت اور اگاتی ہے. من كل زوج بہیج ہر قسم کے بارونق پودے وہ اگانے لگتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیے جو پانی کے اترنے کے لیے. جہاں بھی بارش کے اترنے کا یا پانی کے اترنے کا ذکر آتا ہے انزلنا ہی کا لفظ آتا ہے، اور قرآن کے لیے بھی انزلنا یا نزلنا کا لفظ آتا ہے. یہاں پر پانی کا افیکٹ کیا بتایا جا رہا ہے زمین پر. زمین کیسے رسپونڈ کرتی ہے؟ زندہ ہو جاتی ہے، پانی روک لیتی ہے، یا سبزہ اگاتی ہے یا پھل لاتی ہے، یعنی کچھ پروڈیوس کرتی. ہمارے اوپر جب یہ علم اترتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں ہم، آیات سنتے ہیں، ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم بھی زندہ ہوتے ہیں؟ کیا ہم بھی کچھ پروڈیوس کرتے ہیں؟ کیا ہم پہلے سے زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں؟ زمین جیسی چیز اگر اتنا کچھ لے آتی ہے باہر پانی کی وجہ سے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ تو صرف پانی ہی پڑ رہا ہے نا، ہمیں تو طرح طرح کی آیات سننے کو ملتی. پھر دلوں کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ کیا پھر بھی دل مردہ ہونے چاہیے؟ دلوں کی زندگی اس میں ہے، یعنی قرآن. بہیج ثم انظر الى قطع الارض المتجاورات پھر دیکھو. اچھا اگر آپ فزیکلی نہیں نا جا کے دیکھ سکتے مختلف ممالک کو، علاقوں کو، زمینوں کو، جگہوں کو، تو جتنا بھی ہو سکے، مثلا یہاں سے آپ گھر ٹریول کرتے ہیں، گھر تک جاتے ہیں، کس کس قسم کی زمین آتی. زیادہ تر تو وہ سڑکیں ہی بنی ہوئی، لیکن پھر بھی کچی جگہ ہوتی ہیں. یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹریول کرتے ہیں تو اس وقت تو بہت غور و فکر کے مواقع ہوتے ہیں. کیا کچھ رستے میں اگا ہوا ہے، کیسی کیسی زمین ہے، کوئی اونچی ہے، کوئی نیچی ہے، اسٹریٹ ہے، ہلی ہے، مختلف طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آگے موقع دے تو اور بھی. اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ زمین کے مختلف حصوں کی تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں، قطعات اس کے، کہ کہاں پر ہریالی زیادہ ہے، کہاں پہاڑ ہے، کہاں سمندر ہے، کہاں دریا ہے. اور پھر جب کہیں پہاڑ اور دریا آپس میں ملتے ہیں یا ریت اور سمندر کی لہریں آپس میں گتھم گتھا ہو رہی ہوتی ہیں تو کیا مناظر ہوتے ہیں. اور پھر خصوصاً جہاں تبدیلی آ رہی ہو، یعنی ایک زمین کچھ ہے اور اس کے ساتھ ہی بالکل کچھ اور ہے. مثلا مری کی طرف اگر آپ ٹریول کریں تو اس میں پہاڑ ہوتے ہیں اور پہاڑوں کے بیچ بیچ میں کھیتیاں اگی ہوئی ہوتی ہیں. تھوڑی تھوڑی جگہوں پر بھی لوگوں نے کچھ اگایا ہوا ہوتا ہے، کوئی پھول اگاتے ہیں، کوئی کچھ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں بھی غور و فکر کرنے سے تعلق رکھتی ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، جو چیز میں نے زمین سے بہت سیکھی ہے، کہ انسان مٹی سے بنا ہے نا، انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنا. کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. ان کی پیداوار اتنی گرین ہوتی ہے، اتنی گرین ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی. اور کچھ زمینیں ہوتی ہیں اس طرح گرین نہیں ہوتی، اس طرح دل نہیں خوش کرتی. آپ کہیں پر آپ چلیں تو آپ کو مٹی سے خوشبو آئے گی. یعنی بعض اوقات آپ ٹریول ہی کر رہے ہو، شیشہ نیچے کریں، بارش ہو رہی ہو خاص طور پر، تو اتنی زبردست خوشبو آتی ہے، خوشبودار ہے وہ. اور کچھ جگہوں سے گزرے تو لازم اسمیل آئے گی. سالٹ رینج کے پاس سے گزرے تو سڑک بیچاری کچھ ہی دنوں میں پھر وہ بیٹھنے لگ جاتی ہے، اس نمک کھا جاتا ہے اس کو، اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. اسی طرح مختلف لوگوں کی جسمانی کیفیات، ان کی بیماریاں، ان کے سوچنے کا انداز، ان کی ذہنی کیفیات، ان کے دل، ان کے رویے، ان کے چہرے، ان کی ہر چیز مختلف ہے.
اور ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم ہر ایک سے ایک ہی طرح ڈیل کریں, یہ سارے لوگ ایک ہی کام کریں؟ یہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے. اور خصوصاً ماں ہونے کے اعتبار سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ہر بچہ الگ ہوگا, اور وہ لوگ انتہائی غلطی کرتے ہیں جو بچوں کو باہم کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اگر اپنے نہیں تو کزنس کے ساتھ تو ضروری کرتے ہیں. وہ تمہارے چچا کا بیٹا تو یہ کر رہا ہے تو تم کیا کر رہے, وہ وہاں پہنچ گیا تم کہاں پہنچے ہو. تو ان چیزوں کو یعنی زمین سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا, وہ ایک خاموش درسگاہ ہے, خاموش درسگاہ. کائن حی یعنی زندہ مخلوق ہے, یعنی زمین کی بھی زندگی ہے, یہ مراد ہے اس سے. ثم انظر الى قطع الارض المتجاورات, دیکھو زمین کے باہم ملے ہوئے قطعات کی طرف. وکیف ينزل علیہا ماء واحد, کس طرح ان پر ایک ہی طرح کا پانی اترتا ہے. فتنبت الازواج المختلفة المتباينة في اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة والحجم واللقاح واحد والام واحد والنتاج مختلف. کہتے کہ کس طرح ایک ہی طرح کا پانی اترتا ہے لیکن مختلف طرح کے پودے اگتے ہیں, بہت فرق ہوتا ہے ان میں, متباین فرق تفارق ہوتا ہے ان میں, فی اللون رنگ میں, والشکل شکل میں, والرائحة خوشبو میں, والطعم ذائقے میں, والمنفعت اور فائدے میں, والحجم اور سائز میں, واللقاح واحد, لقاح ایک ہی ہے یعنی لقاح ہوتا ہے پولینیشن جس کو کہتے ہیں, والام واحد ماں ایک ہی ہے یعنی زمین, والنتاج مختلف اور پیداوار مختلف, ایک زمین ایک پانی لیکن الگ الگ چیزیں اگ رہی. فسبحان من اودع هذه الاجنة المختلفة في بطن هذه الام, پس پاک ہے وہ جس نے سپرد کیا ان جنینوں کو جو مختلف ہیں اس ماں کے پیٹ میں. جنین کس کو کہتے ہیں؟ فیٹس جو ہوتا ہے. ماں ایک ہے لیکن اس کے پروڈکشن مختلف ہے. وجعلها تحمل بذلك من لقاح واحد, اور وہ ان سب کو اٹھاتی ہے ایک لقاح کے طریقے پر, یہ ایک لقاح سے. امم وقبائل من النبات, اور اس کی اسپیشیز ہیں اور اقسام ہیں نباتات میں سے, یعنی زمین کے بھی گروہ اور قبیلے ہیں, امتیں ہیں اور قبیلے ہیں نباتات میں سے. وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون, اور بنایا ہم نے پانی میں سے ہر زندہ چیز کو, کیا پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے. وسبحان من احکم جوانب الارض بالجبال الراسیات, پاک ہے وہ جس نے مضبوط کیا زمین کے کناروں کو پہاڑوں کے ساتھ جو گڑے ہوئے ہیں. الشوامخ عظیم الشان, الصم مضبوط, السلاب صم السلاب یعنی خوب مضبوط. ونصبها فاحسن نصبها, ان کو گاڑا اور بہترین طریقے سے گاڑا. ورفعها, اور ان کو بلند کیا. وجعلها اصلب اجزاء الارض, اور انہیں زمین کا سب سے مضبوط حصہ بنا دیا, یعنی پہاڑوں کو. صلب ہوتا نا شدید مضبوط. لئلا تضمحل, تاکہ نہ وہ مزمحل ہو کمزور ہو. علی تطاول السنین, سالوں کی طوالت پر, یعنی سال ہا سال گزرنے پر کمزور نہ پڑے. وترادف الامطار, اور بارشوں کے یکے بعد دیگرے آنے پر. ردیف ہوتا ہے نا, جیسے سواری میں ردیف ہوتا ہے جو آپ کے بالکل پیچھے بیٹھا ایک کے بعد ایک آنے والا. وطوال الریاح, اور ہواؤں کے ایک کے بعد ایک چلنے پر, یعنی ان کے تسلسل پر, یعنی ہر روز ہی ہوا چل رہی ہوتی پہاڑوں کی چوٹیوں کو ٹکراتی, لیکن کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مضبوط بنا دیا. واتقن صنعها, اور مضبوط کیا اس کی صنعت کو, یعنی اس کے بنانے کو مضبوطی سے بنایا اس کو. واحکم بدعها, اور مضبوط کیا اس کی وضع کو. وأودعها من المنافع والمعادن والجواہر والعیون ما أودعها, اور سپرد کیے اس کے بہت سے فائدے اور مائنز اور جواہرات اور چشمے جو بھی اس نے سپرد کیا اس کے. ثم هدى الناس للاستفادة منها, پھر لوگوں کو ہدایت دی, رہنمائی کی, راہ دکھائی کہ اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں. ولولا ہدایتہ لہم الی ذلک لم یعرفوہ, اور اگر اللہ انہیں اس چیز کی طرف ہدایت نہ دیتا تو وہ اس کو نہ پہچان سکتے. ولم یقدروا علیہ, اور اس پر قادر بھی نہ ہو سکتے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا.
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ the same word is used جب بارش ہوتی ہے اور جب قرآن نازل ہوتا ہے تو زمین جو ہے it becomes fresh بہیج. تو the condition of people is کہ جب فرسٹ ٹائم کوئی بھی قرآن پڑھتا ہے، جب فرسٹ ٹائم وہ وحی کی بارش ہوتی ہے تو بہت فریش ہو جاتے ہیں، لیکن ایونچولی اٹ ڈائز آؤٹ. اینڈ ایون لائک جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ لوگ آئے تھے اور قرآن انہوں نے سنا، وہ رونے لگے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہماری بھی حالت ایسی ہی ہوتی تھی، بٹ دین آر ہارٹس بیکیم ہارڈنڈ. بٹ جو زمین ہوتی ہے اس پہ تو جس سیزن میں بارش ہوتی ہے وہ اسی طرح فریش ہو جاتی ہے. تو انسانوں کا کیوں ڈفرینٹ ہوتا ہے پھر؟ مطلب وہ شروع والی کیوں نہیں رہتی فریشنس؟ اس میں آپ دیکھیے کہ بہرحال دونوں میں فرق تو ہے، یعنی انسان انسان ہے، زمین زمین ہے. زمین جو ہے تین طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے. کچھ زمین پانی روک لیتی ہے، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو علم کو حفظ کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں اپنے اندر. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس سے اور گھاس اگاتے ہیں، اور طرح فائدہ پہنچاتے ہیں، پیداوار لاتے ہیں، پروڈکٹیو ہوتے ہیں. اور کچھ زمین ایسی ہوتی ہے نہ پانی روکتی ہے نہ کچھ اگاتی ہے، وہ ضائع ہوتی ہے. تو انسانوں کے بھی اسی طرح قسمیں ہیں، سب لوگ ایسے نہیں ہوتے. کچھ ایک طرح ہوتے ہیں، کچھ دوسری طرح، اور کچھ تیسری طرح کے بھی ہوتے ہیں. کچھ جو ہے وہ مطلب پہلے پتھر ہی ہوتے ہیں لیکن پھر ٹوٹ جاتے ہیں بعد میں، اور مطلب پانی نکل آتا ہے ان میں سے. تو انسانوں میں فیزز بھی تو ہوتے ہیں، کبھی وہ ہارڈ والا پارٹ آتا ہے پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ٹوٹ پڑتا ہے وہ پتھر. ایک جو بات ہوتی ہے، اگر یہ بات کر رہے ہیں قرآن کے حوالے سے، کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ قرآن جب پڑھتا ہے دلوں پر تو انسان ضرور اس کو ابزارب کرتا ہے، لیکن اگر وہ قرآن کا وہ والا کام نہ کرے جو اس نے ابزاربشن کے بعد ظاہر ہے فصل نکلنا شروع ہوئی، تو فصل نکلنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اندر ریپروڈکشن کا کام سٹارٹ ہو گیا. اگر ریپروڈکشن کا کام روک لیں تو درخت خود درخت نہیں رہ سکے گا. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ دوسروں کو پہنچانے کا کام روک دیں تو ریفریش نہیں ہو سکیں گے. جب دوسروں کو، کیونکہ بیسیکلی قرآن کے بعد ہی مجھے تو اس پروڈکشن اور ریپروڈکشن کا پتہ چلا. اس سے پہلے تو MBBS میاں بیوی بچے سمیت میری زندگی صرف یہی تھی. اور جب میری قرآن کی وہ بارش ہوئی تو اس کے بعد تو میاں بیوی بچے سمیت بھی سارے، اس لیے کہ وہ بھی سارے یہی اسی دنیا میں دوسروں کے کام آئے. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو قرآن سے جڑا رہنا ضروری ہے. اگر وہ یہ نہیں کرتے اور اس مقصد اور اس مطلب کو نہیں پاتے تو بھی زمین جو ہے وہ ظاہر ہے پتھر تو نہیں بنانا نا دوبارہ اس کو، کہ وہ پھر اس وقت کا انتظار کرے کہ بارش آئے گی اور پھر پتھر ٹوٹے گا. تو یہ بہت خطرناک سائن بیسیکلی آپ نے جو کیا. اہل کتاب کا یہ حال ہوا تھا نا، طالت بهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. جب زمین کے اوپر کوئی کراپس لگاتے ہیں تو اکثر یہ بھی کرتے ہیں نا کہ پہلے ایک کراپ لگاتے ہیں پھر اس کے کچھ عرصے بعد چینج کرتے ہیں تاکہ زمین کے اندر وہ دوبارہ سے وہ فریشنس آ جائے. اگر صرف مطلب ویٹ ہی لگاتے رہیں تو زمین پھر اس طرح سے ویٹ نہیں پروڈیوس کرے گی. کچھ عرصے کارن لگائیں گے، کچھ عرصے کچھ اور لگائیں گے تو مونوٹنی بھی آ جاتی ہے. مطلب انسان کو تھوڑا سا اپنے اس سے باہر نکل کے شیل سے اور ایک ایریل ویو بھی لینا چاہیے، اس سے بھی جو ہے وہ. یہی اللہ کی شان ہے کہ چیلنجز بھی دیتا جائے گا ساتھ ساتھ، کہ وہ چیلنج آئے گا، نیکسٹ چیلنج آئے گا، قبول کریں گے، پھر آگے جائیں گے. یعنی جب آپ پریکٹیکل لائف میں ہوتے ہیں تو چیلنجز آتے ہیں، پھر آپ قرآن کی طرف پلٹتے ہیں تو آپ کو جواب ملتا ہے، پھر ادھر جاتے ہیں، پھر ادھر. ہم کیا کرتے ہیں؟ واپس چشمے پہ نہیں آتے، یعنی پھر وہاں سے نہیں پیتے. ہم پھر جب دنیا میں جاتے ہیں تو بس ادھر ہی رہ جاتے ہیں، پھر ہم پیاسے ہو جاتے ہیں. تو کنیکشن بھلے ایک آیت سے کیوں نہ ہو لیکن پکڑے رکھنا ہے. جی بھی ہوتی ہے نا جس میں ڈوب جاتا ہے، وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی ڈوب جاتا ہے اس کے اندر. اسی طرح انسانوں میں بھی جو شرک کرتے ہیں، وہ جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں یا ان کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی ڈوب جاتے ہیں. میرے ذہن میں جو یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتا دی کہ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے، تو زمین کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے نا. شیطان سے بچنے کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے جو ہم سنتے بھی ہیں لیکن عمل کے وقت ہم نہیں کر سکتے، وہ جو ہم کرنا بھی چاہتے ہیں نہیں کر سکتے. تو نہیں ہے لیکن انسانوں نے اس کو بہت پولوٹ کر دیا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرنے کے قابل. بہرحال دل کی حالتیں بدلتی رہتی اور وہ کیفیات بعض اوقات آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کے راستے بھی ساتھ ساتھ دکھاتا رہتا ہے، بس ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. بعض لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ شرک بھی اس پیار سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کام جیسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نا مطلب صحیح سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. جب ان کو بتایا جائے تو وہ سمجھتے ہیں، وہ چیز کے حریص ہوتے ہیں ہمیں کوئی بتائے، لیکن بتانے والا
ہر چیز پانی سے بنی. وہ دنیا کے بارے میں پڑھ رہی تھی ایک جگہ، تو انہوں نے کہا کہ جب مقصد اورینٹڈ بندہ نہیں ہوتا نا تو دنیا میں کھو جاتا ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جس کا مقصد ہو، بے شک اس نے لائٹ رکھا ہے یا اس کے اوپر فوکس ہے مقصد کے اوپر، تو وہ ایسا ہے جیسے راستے پہ جا رہا ہے اور اگر پٹری سے اتر گیا ہے تو واپس اس کے چڑھنے کا امکان ہے. تو ایسے یہ دراصل یہاں دنیا اور دنیا داروں کی بات ہو رہی تھی، اور میں دین اور دین داروں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جب مقصد اورینٹڈ نہ ہو تو مقصد کے ساتھ ہوں تو دنیا والے بھی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، بے شک ان کی مقصد صرف دنیا ہی ہو. لیکن اگر مقصد سامنے نہ ہو تو دین والے بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچتے، اگر وہ بے شک کتنے ہی خواب و خیالوں کی زندگی میں ہوں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہو اور یہ ہم بڑے جڑے ہوئے، اصل میں جڑے نہیں ہوئے ہوتے، نہ جوڑ کے رکھنا آتا ہے نہ جڑنا آتا ہے. تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس بات کو لازماً پکڑیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. مطلب میں سوچ رہی تھی قرآن ہر دل میں ہر ہاتھ میں کیسے ہے؟ ہر دل میں ہی کافی تھا، ہر ہاتھ میں کیوں؟ یا یہ ویژن کیوں؟ کبھی اس طرح سوال کرنے کا تو آپ سے موقع نہیں ملا، لیکن I was thinking کہ یہ کون سا مومن ہے جو کہتے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہو، صرف میرے ہاتھ اور میرے بیگ میں نہ ہو. تو یہ وہ ہے جو واقعی قرآن کے اصل پیغام کو پہچان لیتا ہے اور صرف محاسبہ مجاہدہ صرف اپنی ذات تک نہیں رکھتا، بلکہ پھر اپنی فیملی، اپنے محلے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور پھر لارجر لیول پہ امت مسلمہ کو بچانے کی، اور اس سے لارجر لیول پہ کہ تمام لوگ ایمان کے ساتھ فوت ہوں، کوئی بے ایمان نہ مرے. یہ مطلب یہ جملہ میں نے ایک اپنی دوست کی کتاب میں لکھا ہوا دیکھا تھا کہ یا اللہ کوئی بے ایمان نہ مرے. تو میں اس کے بعد سے سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا جملہ ہے اور یہ کس کے دل میں آتا ہے اور یہ اس کے لیے عمل کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. تو قرآن کو صرف اپنے تک رکھنا، اور جو لوگ چھوٹے مقصد رکھتے ہیں وہ چھوٹی سطح پہ رہتے ہیں، چھوٹے لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی، ان کے کمرے میں سب سے لڑائی ہوتی رہتی ہے، ان کے کورسز میں ایک دوسرے سے بات نہیں چلتی، وہ اپنے محلے اور اپنے خاندان میں بنا کے نہیں رکھ سکتے. لوگ بڑے مقصد کے لیے جو زندہ رہتے ہیں وہ چھوٹی باتوں میں پھر الجھتے نہیں ہیں، اگر آئیں بھی سامنے تو وہ پھر ان کو درگزر کہتے ہیں. تو ہمیں ابھی آج یہاں پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا مقصد لے کے پیدا ہوں، کس لیے جی رہے ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے. واللہ تبارک و تعالی هو الذی انزل من السماء ماء مبارکا، وہ اللہ ہے تبارک و تعالی جس نے آسمان سے مبارک پانی اتارا. واسکنہ فی الارض، اور اسے زمین میں اسکنہ ٹھہرایا. یستفید منہ الانسان والحیوان والنبات علی مدار العام کما قال سبحانہ، استفادہ کرتے ہیں اس سے انسان، حیوان، نباتات سارا سال، علی مدار العام کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وانزلنا من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، کتنا؟ بقدر، اندازے کے ساتھ. فاسکناہ فی الارض، پھر ہم نے اس کو ٹھہرایا زمین میں. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر البتہ قدرت رکھتے ہیں، ہم چاہیں تو اس پانی کو اڑا. سبحان من اودع الماء فی الارض، پاک ہے وہ جس نے پانی زمین کے سپرد کیا. ثم اخرج به انواع الاغذیۃ والاودیۃ والاشربۃ والاقوات علی مدار العام، پھر نکالی اس پانی کے ساتھ طرح طرح کی غذائیں، دوائیں، ڈرنکس، روزیاں سارا سال. مدار ہوتا تھا گھومنا، اراؤنڈ دا ایئر نہیں جیسے کہتے، یعنی سارا سال مسلسل. فَهَذَا لِغِذَاءِ الْإِنسَانِ، تو یہ ہے انسان کی غذا کے لیے. وَهَذَا لِغِذَاءِ الْحَيَوَانِ، اور یہ ہے حیوان کی غذا کے لیے. وَهَذَا سُمٌّ قاتل، اور یہ ہے زہر قاتل. سم کہتے ہیں زہر کو، قتل کرنے والا زہر. وَهَذَا شِفَاءٌ مِّنَ السُّمِّ، اور یہ شفا ہے زہر کی. وَهَذَا حَارٌ، اور یہ ہے گرم. وَهَذَا بَارِدٌ، اور یہ ہے ٹھنڈا. وَهَذَا حُلْوٌ، اور یہ ہے میٹھا. وَهَذَا مُرٌّ، اور یہ ہے کڑوا. وَهَذَا حامدٌ، اور یہ ہے کھٹا. وَهَذَا مالحٌ، اور یہ ہے نمکین. وَهَذَا ثَمرٌ، اور یہ ہے پھل. وَهَذَا ورقٌ، اور یہ ہے پتا. وَهَذَا حَبٌّ مُتَرَاكِبٌ، اور یہ ہے دانے ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے. وَهَذَا مُنفَرِدٌ، اور یہ ہے منفرد، یونیک. وَهَذَا ثَمرٌ مَسْتُورٌ، منفرد اکیلا بھی ہوتا ہے، یونیک بھی ہوتا. وَهَذَا ثَمرٌ مَسْتُورٌ، اور یہ ہے چھپا ہوا پھل. وَهَذَا مَكْشُوفٌ، اور یہ ہے بغیر کور کے. وَهَذَا ثَمرٌ أَبْيَضٌ، اور یہ ہے سفید پھل. وَهَذَا أَصْفَرٌ، اور یہ ہے زرد. وَهَذَا أَحْمَرٌ، اور یہ ہے سرخ. وَهَذَا أَسْوَدٌ، اور یہ ہے سیاہ.
وَهَذَا ثَمَرُهُ فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ، اور یہ ہے اس کا پھل زمین کے پیٹ میں. وَهَذَا عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ، اور یہ ہے زمین کی سطح پر. وَهَذَا ثَمَرُهُ فِي أَعْلَاهُ، اور یہ ہے اس کا پھل اس کے اوپر والے حصے میں. وَهَذَا فِي أَسْفَلِهِ، اور یہ ہے اس کے سب سے نچلے حصے میں. وہ نیشنل جیوگرافی کی میں بات کری تھی تو آج ہی اس میں ایک پکچر ہم دکھائی، ماؤنٹ ایوریسٹ ہائیسٹ پیک اور زمین کا سب سے ڈپریشن والا نچلا حصہ، یعنی کسی جگہ کو اتنا اونچا بنا دیا اور کسی جگہ کو اتنا نیچے بنا دیا. تو یہ بھی اسی طرح کے کنٹراسٹ بتا رہے ہیں. هذا ثمره في أعلاه، اور کوئی وهذا في أسفله إلى غير ذلك من عجائب النبات، اس کے علاوہ بھی جو نباتات کے عجائب و غرائب میں سے ہے. التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحده، کہ جن کا کوئی شمار نہیں کر سکتا اور نہ ان کو جانتا ہے مگر اللہ سبحانہ وتعالی. والذی لا تکاد تخلو ورقۃ ولا زہرۃ ولا ثمرۃ ولا خشبۃ منہ، اور وہ جو نہیں خالی کوئی ورقہ اور نہ کوئی پھول اور نہ کوئی پھل اور نہ کوئی لکڑی اس سے. من منافع، ان منافع میں سے. تعجز العقول عن الاحاطۃ بها، مگر یہ کہ عقل اس کا احاطہ کرنے سے عاجز آ جاتی ہے. ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق. فارونی، تو دکھاؤ مجھے. ماذا خلق الذین من دونہ، کیا پیدا کیا ہے انہوں نے جو اس کے سوا ہے، یعنی تمہارے معبودوں نے. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہ. قدرت اللہ فی سوق الماء، دیکھو اللہ کی قدرت کی طرف پانی کے چلنے میں. فی تلک العروق الرقیقۃ الضعیفۃ، ان رگوں کے اندر جو بہت باریک اور ضعیف ہیں. وکیف یستقبلہ النبات، اور کیسے نباتات اس کو قبول کرتے ہیں. وکیف یجذبہ، اور کس طرح اس کو جذب کر لیتے ہیں. من مقرہ ومرکزہ الی فوق، اپنے قرار کی جگہ اور اپنے مرکز سے، سینٹرل پوائنٹ سے اوپر کی طرف. یعنی زمین سے پانی لے کے کس طرح ایک ایک پتے کی ایک ایک چھوٹی رگ کے اندر تک وہ پانی جاتا ہے. اگر آپ ایک چھوٹی سی کلی کو بھی درخت سے اتارے نا، پھول کی کلی، اور اس کو مسلیں تو اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ پانی. وہ کہاں سے آتا ہے؟ کہاں تک پہنچاتا ہے؟ کیا قوت ہے ہمارے جسم میں. تو ہارٹ کام کرتا ہے نا، پمپ کرتا ہے، خون ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. زمین میں کون سا ہارٹ ہے جو اس پانی کو رگیں کھینچ کھینچ کے اس کی جو نباتات کی ہیں اور اینڈ تک جا پہنچاتی ہیں. جی طرح اوپر تک جاتا ہے. کبھی ہم نے غور کیا کون سی طاقت اس پانی کو اوپر لے جا رہی ہے، اور پھر کہیں رکاوٹ نہیں، کوئی حصہ روکتا نہیں، اس کو جانے دیتا ہے، اور جتنا جس کو ضرورت ہوتا ہے اتنا 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 وہاں تک پہنچ جاتا ہے. پلانٹس میں ہارٹ کی طرح بالکل آرٹریز اور وینز اس طرح ہماری باڈی میں ہوتی ہیں کہ آرٹریز جو ہیں وہ ہارٹ سے بلڈ لے کے جاتی ہیں باڈی کو، اور باڈی سے جو ہماری وینز ہوتی ہیں وہ جو ڈرین کرتی ہیں بلڈ کو وہ ہارٹ کی طرف اور لنگس کی طرف اور پھر ہارٹ کی طرف. تو اسی طرح سے اللہ نے پلانٹس میں جو ہے وہ زائلمز اینڈ فلورل وہ جو ہے وہ گرین کلوروفل اس کو لے کر آتا ہے، اور زائلمز جو ہے وہ نیچے سے پانی. تو مطلب ہر چیز میں ایک ڈسپلن ہے. یعنی ہمیں تو وہ پلانٹس نظر آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کیپلریز نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ بھی نظام اتنا ہی آرگنائزڈ ہے جتنا کہ ہم انسانوں کا. کتنے درخت ہیں اور زمین نے کتنی جڑیں سمیٹی ہوئی ہیں، اور سارے اپنے اپنے حصے کا پانی لے رہے ہیں اور کھڑے کھڑے اپنا کام کر رہے ہیں، ایک ہی جگہ کھڑے. جب میں درخت وغیرہ دیکھتی ہوں راستے میں، جس سفر میں بچے وغیرہ ہوتے ہیں، تو میں کہتی ہوں دیکھو اس درخت کو کب سے کھڑا ہے یہاں، کب سے. ہم تھوڑی دیر اللہ کے آگے قیام نہیں کر سکتے؟ یہ جہاں اگے ہیں انہوں نے مرنا بھی یہی ہے، ادھر ہی کھڑے ہیں. کیا استقامت ہے. ہماری استقامت کدھر ہے؟ وہ بھی زندہ ہیں، ان کی زندگی جیسے بھی ہے وہ ہے زندگی، اور ہم قدر نہیں کرتے کہ ہم گھوم پھر کے ادھر ادھر انجوائے کرتے ہیں، اور جب قیام کی حالت میں ہوتے تو حال کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بھی تک جاتے ہیں. نہیں، وہ جو ہم جیسے بیوقوف پانی زیادہ دے دیتے ہیں نا، پودے مر جاتے ہیں. پھر کبھی آپ نے شروع میں لگائے ہوں، چھوٹے ہوتے نا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں جتنا زیادہ پانی دیں گے جلدی پودا بڑا ہوگا. فسبحان من انزل الماء بقدرته ثم ينصرف في تلك الاغصان والاوراق والثمار. پھر وہ پھر جاتا ہے ان اغصان، غصن ہوتے گنچے، اور اوراق اور پھلوں میں. فسبحان من انزل الماء بقدرته، پس پاک ہے جس نے اتارا پانی اپنی قدرت کے ساتھ. ورفعه بقدرته، اور اس کو بلند کیا اپنی قدرت کے ساتھ. وسیرہ بقدرتی، اور چلایا اس کو اپنی قدرت کے ساتھ. یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے نا
جیسے دریا سے نہر آتی ہے خاص رخ پہ بہتی ہے، اگر ہم چاہیں نا ادھر دوسری طرف چلو تو آپ اس کو نہیں چلا سکتے. وقسمہ بعلمہ ومشیئتہ، اور تقسیم کیا اس کو اپنے علم اور مشیت کے ساتھ. واحیا بہ الاموات، اور زندہ کیا اس کے ساتھ مردوں کو. واخرج بہ من کل الثمرات، اور نکالے اس کے ساتھ ہر طرح کے پھل. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. وہ اللہ ہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، تمہارے لیے اس میں پینا بھی ہے، یعنی پینے کی چیز بھی ہے، اور اس میں سے درخت بھی ہیں، یعنی اسی پانی سے درخت پیدا ہوتے ہیں. فیہ تسیمون، جن میں تم چراتے ہو، یعنی اپنے جانوروں کو چراتے ہو. ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات، اگاتا ہے تمہارے لیے اس میں کھیتیاں ساتھ اس پانی کے، اور زیتون اور کھجور کے درخت اور انگور اور ہر طرح کے پھل. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے وہ سفر کا، کہ جیسے مطلب ہماری فیملی میں ہر سفر میں ہر شخص کا مختلف ایکسپیرینس ہوتا ہے. جیسے آج کل بعض لوگوں نے ہیڈ فون رکھے ہوتے ہیں، بعض لوگ مطلب موبائل میں لگے ہوتے ہیں یا آئی پیڈ اس طرح کی چیزوں میں. لیکن ہماری فیملی میں یہ ہے کہ جیسے بابا کسی کو بھی نہیں چھوڑتے کہ گاڑی میں کوئی سو جائے یا فضول باتیں شروع کرے. یہ ہوتا ہے کہ سب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سب سن رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ایک. پھر اس کے لیے انعام ہوتا ہے جو ماحول کے دیکھ کے مطلب اس کے مطابق کوئی آیت ہو. تو پھر ہم میں سے ہماری فیملی میں سے سب سے یہ زیادہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی وہ دیکھے، اس دن بھی ہم جا رہے تھے تو راستے میں اونٹ آ گیا تو جلدی سے اس کو وہ آیت یاد آ گئی کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تو ہم سارے اتنے حیران ہو گئے. اور پھر زمین پہ بھی مطلب سفر میں بہت اچھا ہوتا ہے کہ انسان غور فکر کرے. اور مجھے تو لگتا ہے کوئی اس طرح سفر نہ ہوگا جس میں ان فی خلق السماوات والارض والی آیت تلاوت نہ کی گئی ہو. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات صرف بچوں سے کہتے تم تلاوت سنو، یہ سب سے پہلے بابا سناتے ہیں، پھر اس کے بعد ماما. گاڑی میں مطلب ایک اچھا سا ماحول بھی ہوتا ہے، انجوائے بھی کرتے ہوتے ہیں سفر کو، تک بھی نہیں جاتے، اور وہ ایک علمی سے بھی ہوتا ہے کویسچن اور وہ سب کچھ. تو یہ میرے نظر سے یہ اچھا سیکھنے کا بہت زبردست موقع ہوتا ہے. اپنے ذہن میں اور جو بھی کام کر رہا تھا بہت سوچ سمجھ کے، کیونکہ وہاں سے کہیں بھاگ نہیں سکتے نا، نکل نہیں سکتے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کتنی دفعہ آیات پڑھتے رہتے نا، خلق السماوات والارض، اور غور کرو تخلیق میں زمین اور آسمان کی، لیکن زمین کے ساتھ کتنی چیزیں ریلیٹڈ ہیں جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے. مطلب حیران کن کیا تھا کہ نہیں، وہ زمین ہی کے اوپر جو پودے ہیں اور جو پانی ہے اور جو پہاڑ ہیں اور جو ہر چیز کے اندر، اور پھر درخت ہیں اور پھر ان میں پتے ہیں اور پھول ہیں، اور مطلب ایک ایک ڈیٹیل وہ زمین سے ہی ریلیٹڈ ہے. یعنی جب ہم یہ کہہ جاتے ہیں نا کہ ان فی خلق السماوات والارض، تو وہ خلق میں زمین کی تخلیق اور آسمانوں کے میں بہت کچھ شامل ہے. یعنی ہمیں ان سب پہ غور کرنا چاہیے اور اس کو زمین کی تخلیق کا حصہ سمجھنا چاہیے. صرف ایک ایز اے پلانٹ نہیں، یا صرف آسمان نہیں، بلکہ اس کے اندر جو کچھ ہے ان چیزوں پر بھی. پانی کی کتنی قسمیں ہیں، کوئی میٹھا پانی، کوئی کھاری پانی، کہیں سے پانی نکالتے ہیں کیسا نکلتا ہے کسی میں. استاذ میں ایک بات کرنا چاہ رہی تھی. آج یہ بھی آپ نے جیسے کہا کہ جب ندی بہتی ہے تو وہ اپنی اسی رستے پہ چلتی ہے جس طرف اس کا رستہ اللہ بناتا ہے، اور اسی طرح کائنات کی ہر چیز، سورج ہے تو وہ اسی سرکل میں، درخت ہے تو وہ اسی طرح سے، اور وہ وہاں کھڑا ہے تو وہ کھڑا ہی رہے گا، وہیں سے ختم ہو جائے گا. سب چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں، صرف ایک انسان ہے جس کو اختیار دیا. اور مجھے آج حضرت ابراہیم کی، کیونکہ مجھے ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت محسوس ہوتی ہے، اس لحاظ سے کہ جب اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ وہ اختیار ہی ختم کر دیا، بس اللہ تیری رضا. تو مطلب یہ والی سبمیشن جو ہے کہ واقعی ہمارے اندر سے وہ نکل جائے تو بس اللہ کا اختیار اور اللہ کی رضا تو ساری سیدھے کی طرف ہی. آئینہ، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کیا کرتی ہیں؟ آئینہ آج ہمارے پاس آئی ہیں ملاقات کے لیے. وعلیکم السلام. وہاں پہ ڈیلس کے قریب ہرسٹ میں ہم لوگوں کا ہے آن لائن انسٹیٹیوٹ، اور شازیہ نواز کے ساتھ میں کام کرتی ہوں وہاں پہ، اور الہدا ایگزامینیشن میں اردو کے ایگزامینیشن کے انچارج ہوں وہاں پہ.
اور بڑی خوشی ہوئی آج یہاں پہ آ کے، کیونکہ ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں کمپیوٹرز کے ساتھ ہمارا کنیکشن زیادہ ہوتا ہے، یا آپس میں مطلب ہم لوگ وہاں پہ 8-9 ہیں جو کہ کام کرتے ہیں مل کے، لیکن یہاں پہ ماشاءاللہ دیکھ کے بہت اچھا لگا. اور فقہ القلوب کی کلاس لے کے بھی بہت اچھا لگا، کیونکہ وہی بات ہوتی ہے کہ آپ جیسے کہیں گے کہ شروع میں قرآن بہت زیادہ اثر کرتا ہے، ود ٹائم آپ دوسری چیزوں میں اس کو ذرا مدھم ہو جاتا ہے. تو میں اسپیشلی اسی لیے آئی تھی کہ تھوڑا سا اپنے ڈسٹنگ ہو جائے. راستے میں آتے ہوئے وہاں لاہور سے میں آئی ہوں تو بالکل غور نہیں کیا باتوں میں، اور ساتھ وہ سائڈس پہ شیڈز لگے ہوئے تھے گرم دھوپ کے لیے، تو نظر بھی نہیں کچھ آ رہا تھا. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھتی ہوں. تو اب میں یہ سوچی تھی، میں نے کہا کہ میں نے سفر کو ضائع کیا، تو انشاءاللہ اب واپسی پہ اس چیز سے میں فائدہ اٹھاؤں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بارش پڑتی ہے تو جو مٹی کی خوشبو ہوتی ہے، میں نے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جو کہے کہ یہ خوشبو مجھے نہیں پسند. اور اتنے زیادہ پرفیوم، اور مگر ایسی خوشبو ہم بنا ہی نہیں سکے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.